یہ 2025 کا سال ہماری قومی منزل کی راہ میں ایک عام سال ہرگز نہ تھا۔ یہ وہ تاریخی موڑ تھا جب پاکستان نے صرف بقا کی جدوجہد سے نکل کر مضبوط استحکام کی منزل پائی۔ اڑان پاکستان کے ویژن اور 13ویں 5 سالہ منصوبے کی روشنی میں وزارت منصوبہ بندی نے ایسے فیصلے کیے جو نظم و ضبط، اصلاحات اور عوام کی صلاحیتوں پر اعتماد کی عملی عکاسی ہیں۔ آئیے وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر لیے گئے کچھ اہم اقدامات کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ سال 2025 میں حکومت نے حیرت انگیز معاشی سنگ میل حاصل کیے۔ مہنگائی کی شرح کا 4.5% پر آنا، جی ڈی پی نمو کا 3.17% تک پہنچنا، معیشت کا پہلی دفعہ $400 ارب کے ہندسے کو عبور کرنا، فی کس آمدنی میں 9% اضافہ ہونا، کئی سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا حصول، $38 ارب 30 کروڑ کی ریکارڈ ترسیلات اور اسٹاک مارکیٹ کے تاریخی عروج کو حاصل کرنا محض اتفاق نہیں بلکہ یہ وہ کامیابی ہے جو ہمارے منظم معاشی انتظام، مستقل پالیسیوں اور قومی یکسوئی کے ذریعے حاصل ہوئیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال کی قیادت میں پاکستان میں پہلی بار اسمارٹ پی ایس ڈی پی نافذ کیا گیا، جس میں غیر فعال منصوبے ختم کر کے وسائل کو زیادہ اثر انگیز عوامی منصوبوں کی طرف منتقل کیا گیا۔ جناب احسن اقبال کی بہترین پالیسیوں کے باعث 2025 میں 1049 ارب روپے ترقیاتی فنڈز پر خرچ ہوئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی اخراجات کی شرح 98% تک پہنچی۔ 2024-25 کے تجربات کی روشنی میں وزارت منصوبہ بندی نے غیر فعال اور ناکام منصوبوں کی چھانٹی کی، جس کے نتیجے میں 344 منصوبے خارج ہوئے اور زیر التوا مالی بوجھ 10 کھرب روپے سے کم ہو کر صرف 8.2 کھرب روپے رہ گیا۔ فائنانس ڈویژن نے پی ایس ڈی پی 2025-26 کا حجم 1000 ارب روپے مقرر کیا۔ جناب احسن اقبال نے ہدایت کی کہ صرف قومی اہمیت کے حامل، تکمیل کے قریب یا 70% سے زائد کا مکمل ہونے والے منصوبے یا ترجیحی اسٹریٹجک نئے منصوبے ہی پی ایس ڈی پی میں شامل کیے جائیں۔ جناب احسن اقبال کی وزارتوں کے اعلیٰ حکام اور پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران کے ساتھ مشاورتی نشستیں منعقد ہوئیں تاکہ منصوبہ وار تجاویز کا مزید جائزہ لے کر انہیں اڑان پاکستان کے ویژن سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ جناب احسن اقبال نے انفراسٹرکچر کے شعبے کو مجموعی اخراجات کا سب سے بڑا حصہ 63% جبکہ سماجی شعبے کے لیے 17% وسائل رکھے۔ N25 کوئٹہ کراچی پروجیکٹ، سکر حیدرآباد موٹر وے M6 K4 پروجیکٹ، سپلائی آف پاور ٹو علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کراچی اینڈ اسلام آباد آئی ٹی پارکس، ITTMS اینڈ ریونیو ریزز پروجیکٹ، ریکنسٹرکشن آف ہاؤسز اینڈ اسکول ان سندھ، پوسٹ فلڈ 2022 ریکنسٹرکشن پروگرام ان بلوچستان، تھر کول ریل کنیکٹیوٹی، کینسر ہاسپٹل اسلام آباد، پرائم منسٹرز نیشنل پروگرام فار کنٹرول آف ہیپاٹائٹس سی اینڈ ڈائبٹیز جیسے منصوبے شامل ہیں۔ پی ایس ڈی پی 2025-26 میں اہم اسٹریٹجک نوعیت کے نئے منصوبے بھی شامل کیے گئے۔ وائڈننگ اینڈ امپروومنٹ آف N5 مشخیل پنجگور روڈ، ایسٹ بے ایکسپریس فیز 2 گوادر، کوانٹم ویلی پاکستان، اسکالرشپ پروگرام فار بنگلہ دیش، ازبکستان اینڈ فرینڈلی کنٹریز، ڈیولپمنٹ آف کراچی انڈسٹریل پارک، سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم چلڈرن ایٹ اسلام آباد، سینٹر آف ایکسیلنس فار سی پیک کاؤنٹر پارٹ NDRC اکیڈمی آف میکرو اکنامک ریسرچ چائنا، دانش اسکولز ایٹ اسلام آباد، بھیمبر، شادرہ، نیلم، سلطان آباد، استور اینڈ 4 سائٹس ان بلوچستان، ایکسپینشن آف سیف سٹی اسلام آباد انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نیشنل کلچر ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، علامہ اقبال کلچر اینڈ ریسرچ سینٹر سیالکوٹ، علامہ اقبال مونومنٹ اینڈ لائبریری کمپلیکس اسلام آباد، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی راجن پور جیسے منصوبے شامل ہیں۔ پی ایس ڈی پی 2025-26 کا سماحی جائزہ اجلاس 10 سے 12 نومبر کو ہوا۔ اس دوران 313 منصوبوں کی تکمیل یا قابل قدر پیش رفت کی رپورٹ دی گئی، جن کے لیے 144 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی۔ مزید برآں وزارتوں اور ڈویژنوں نے 127 منصوبوں کی تکمیل کے لیے 140 ارب روپے سمیت کل 488.7 ارب روپے کی اضافی رقم کا مطالبہ بھی کیا۔ گزشتہ سال سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے کل 23 اجلاس وزیر منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جناب احسن اقبال کی زیر صدارت منعقد ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 138 منصوبے منظور کیے گئے۔ ہر اجلاس میں جناب احسن اقبال نے اس بات پر زور دیا
کہ عوامی فنڈ شہریوں کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں اور حکومت کے افسران پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر روپے کو قومی مفاد کے لیے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ خرچ کریں۔ عائشہ خان، وزارت منصوبہ بندی، حکومت پاکستان۔